ہم سیاسی لوگ ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، زیادتی پہ ہم کھل کے بولتے ہیں، جو اچھا رویہ رکھتا ہے اس کا اچھا ضرور کہتے ہیں۔ آج خواجہ آصف نے جو اسپیچ کی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صحیح آدمی 2 نمبر دیکھیں یہ 2 نمبر خواجہ آصف صاحب جو ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، علی امین خان کے حوالے سے میرا خیال ہے اس کو ایوان میں 2 نمبر کہنا زیب نہیں دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کا جواب تسلی بخش طور پہ دینا پڑے گا۔ جو وہ الزام لگا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بیگم ہیں ان کا جو جست خاکی تھا اس موقع پہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، یا وہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ زیادتیاں ہوئی، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں۔ ہو سکتا ہے جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے پارلیمان میں لوگوں کے گھسنے اور پارلیمنٹرین کی گرفتاری پہ معذرت کر لی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پر اگر ہم سے غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معذرت سے دریغ کرنا چاہیے، ہمیں ضرور اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے۔ لیکن پی ڈی ایم کے دور میں جو 2 سالوں میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ اتنا زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سال نہیں 40 سال بھی اگر اسی طرح ہوتے پی ڈی ایم کے 2 سال کی زیادتیاں اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، جوڈیشل کر دیا گیا آپ کو عدالت کی جانب سے، اب آپ جیل جائیں گے یا کیا نیکسٹ پروسیجر ہے؟ مجھے علم نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے جوڈیشل کر دیا، وہ آرڈر سنا دیا ہے۔ معطل تو کل ہوا تھا، معطل کر کے جوڈیشل کر دیا، آج جوڈیشل آج آرڈر کر دیا۔ اچھا، جوڈیشل کے بعد اب ہماری بیل دائر ہوئی ہوگی، آج وہ کر رہے ہیں تو دائر ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد آج سنتے ہیں تو شاید آج ہو جائے بیل، اور اگر آج نہیں سنتے ہیں تو پھر کسا منڈے پہ جائے گا۔ تو آج اڈیالہ جائیں گے آپ لوگ یا ادھر ہی؟ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، اڈیالہ جانا ہے تو اڈیالہ چلے جائیں گے، وہاں کم از کم خان کی جو ہے نا خوشبو تو آئے گی۔ آپ کی گرفتاری کے پیچھے یہ ریزن تو نہیں ہو سکتی کہ پنجاب میں 21-22 تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو دور رکھنا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سبق بھی سکھانا تھا کہ اگر کامیاب جلسے کرو گے تو پھر یہ برداشت کرنا بھی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 22 ستمبر کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے بھی یہ سازش ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک مجھے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید مریم بی بی کے خلاف جو جلسے میں کہا گیا اس کا غصہ اتنا زیادہ چڑھا کہ انہوں نے انتقام لینے کے خاطر ہمارے ساتھ یہ رویہ برتا، لیکن انتقام لیتے ہوئے یہ کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئے، جس طرح کہ پارلیمان میں گھس جانا، پھر ایک میں جب ہمیں گھسیٹا۔ یہ منڈے کو ہم گرفتار ہوئے اور آج جمعہ ہے، یعنی ابھی تک جو ہیں ہم ایک ایسے کیس میں گرفتار ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے عدالتی نظام اور ہمارا فوجداری سسٹم جو ہے اس میں فالٹ ہے۔ کس طرح پولیس جو ہے یہاں پاکستان میں گرفتار پہلے کرتے ہیں، جرم بعد میں ثابت کرتے ہیں۔ قانون یہ ہونا چاہیے پاکستان میں کہ اگر کسی پہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر جس نے الزام لگایا ہے، جس طرح بحرین میں یہ سسٹم ہے، دیگر ممالک میں ہے، تو الزام لگانے والا درگوئی پر پھر وہ جیل میں جاتا ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ایف آئی آر میں چیزیں لکھی ہوئی تھی اس پر کافی زیادہ وہاں پر اس کو مزے کا خیز قرار دیا گیا ہے، وہاں پر عدالت میں قہقہے بھی لگے اس کو دیکھ کر۔ جی، رضیہ گنڈوں میں پھنس گیا، ایسے بھی جی دیکھیں یہ ایف آئی آر تائی مزہ کا خیز، اسی لیے تو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب سے ہمارا گلہ تھا کہ 20-25 سال سے آپ سیشن جج آپ کو کیوں کر سمجھ نہیں آئی۔ جس کو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ رضیہ گنڈوں میں پھنسنے والی بات کر رہی ہے، اور 1 گھنٹہ میں نے دلائل دی ہے جج صاحب کے سامنے، اس نے آنکھیں بند کر کے 8 دن کا ریمانڈ دیا۔ اتنا ظلم ہوتا ہے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے نا، یہ منصفی تو نہیں ہوئی، یہ تو زمین پر بوجھ جو ہیں بنے ہوئے ہیں۔ جہاں انصاف جو ہے مفقود ہو جائے وہاں الو جو ہے ہر شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اسلام آباد بدقسمتی سے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اہم نشستیں ہیں ان پہ ایسے جج صاحبان تعینات ہیں
جنہوں نے انصاف نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی. ابھی آپ نے کہا جو جلسے میں باتیں کہی گئی وہ شاید مریم نواز صاحبہ کو ٹھیک ان پر اچھی نہیں گزری تو اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئیں. تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 کو آپ جا رہے ہیں لاہور پنجاب میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کو الاؤ کیا جائے گا؟ لیکن لوگ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ جلسہ کرنا آرٹیکل 16 کے تحت ہر پاکستانی کا حق ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی انہونی کرنے جا رہے ہیں. ایک وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو ہر عمر میں ہر دور میں پاکستان میں ہوا ہے. تو لہذا جلسہ کرنا کون سا ایسا معیوب فعل ہے؟ لاہور میں ہم جلسہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم سب پاکستانی ہیں. لاہور ہمارے ملک کا ایک شہر ہے. اگر ہم اسلام آباد میں کر سکتے ہیں, کراچی یا کے پی میں کر سکتے ہیں. یہ دور ہیں جس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس پارٹی کا کتنا ظرف ہے. نون اپنا ظرف دکھا دینا اور کہہ دے کہ آئیں جلسہ کریں اور دیکھ دیں کہ آپ کتنے جمع کرتے ہیں. سر حکومتی جماعتیں اس حوالے سے بھی تھوڑا خوف کا شکار ہے کہ 9 مئی رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دوبارہ سے 9 مئی نہ ہو جائے. اسی وجہ سے 9 مئی کیا تھا کہ جی ایچ کیو پہ جناب پتھر پھینکے گئے, اور یہ 10 ستمبر کیا تھا جب پارلیمان کا تقدس پامال ہوا. ایم این ایس 10 ایم این ایس کو یہاں سے گھسیٹ کے مار کے پکڑا گیا. یہ پارلیمان مقدس ہے, یہ جی ایچ کیو مقدس ہے. یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی بلڈنگ جو ہے اس کو تقدیس یا تقدس حاصل ہے یا اونچاؤنیوں کو حاصل ہے؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے یہ ہوا. کون سے یہ پارلیمان جو ہے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے آزاد ہے؟ کہاں سے یہ سینیٹر بھرتی اور الیکٹو کیا آ گئے اور اہم نشستوں پہ براجمان ہیں؟ اچھا مروت صاحب, پنجاب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کارکنان پنجاب میں اس طریقے سے نہیں نکل پا رہے, نہ نکل رہے ہیں. تو اب جب 22 کو آپ لوگ جلسہ کریں گے, کیا آپ نکال پائیں گے؟ اگر نکال پائیں گے کس طرح پنجاب میں نہیں نکال پا رہے ہیں؟ پنجاب میں گیا, پنجاب ہر دور میں نکلا. لیا گیا پورا لیا نکل آیا, چکوال گیا پورا چکوال, تھلا گنگ گیا تو پورا تھلا گنگ. سب سے بڑا جلسہ میں نے پاکستان میں جو کیا ہے وہ قصور میں کیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. لاہور میں لوگ ہمارے ساتھ نکلے. جب لیڈرشپ جائے گی تو پنجاب کے لوگ نکلتے ہیں. یہ غلط جو ہے بہتان ترا دیے پنجاب کے خلاف کہ پنجاب جو ہے نہیں نکل رہا ہے. پنجاب ہر دور میں, اور نکلا تو 8 فروری کو بھی. پنجاب نے کیا زناٹے دار تپڑ مارا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس نظام کے منہ پہ. 8 فروری کو بتا دیا. ابھی 22 کو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے پنجاب لاہور کا؟ مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے؟ دیکھیے ابھی تک اس جلسے کے حوالے سے شاید کوئی کمیٹی بنی ہو, لیکن ہم تو 5-6 دن تو ہو گئے ہم حراست میں ہیں. تو ہماری رسائی جو ہے موبائل فون تک اور میڈیا تک, اور کوئی نمبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات کر سکیں. راوت صاحب, سنجانی کا جو جلسہ تھا اس میں سب سے زیادہ پبلک رسپانس تھا وہ آپ کو ملا, ہم وہاں پہ موجود تھے کوریج کے لیے. تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ 50,000 لوگ لے کے تو داخل ہوں گے پنجاب میں. کیا آپ اپنی اس بات پہ قائم ہیں کہ کے پی سے کتنے لوگ آپ لائیں گے پنجاب میں, پنجاب کا جو جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں؟ اگر رہائی ہماری ہو جاتی ہے, یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں ہم قانون کے تحت ہر وہ کام کریں گے جس کی قانوناً کوئی قدغن نہیں ہے. جلسہ کرنا آرٹیکل 16 کے تحت پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے, اور سیاسی پارٹی یا سیاست میں حصہ لینا یا پھر اپنی اظہار رائے کی آزادی, یہ آرٹیکل 16, 17, 18 اور یہ ہمیں حقوق ہیں. تو کیوں نہ کریں؟ کوئی قانون اگر یہ کہے کہ جلسہ نہیں ہو سکتا ہے, یا کوئی قانون یہ کہے کہ جی آپ 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ نہیں لے جا سکتے, تو کوئی مجھے بتا دے. جب قانونی قدغن نہیں ہے تو لے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 50,000 ہو یا 1 لاکھ ہو. دیکھیں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوئے, باوجود تمام روڈ جو ہیں وہاں پہ کرفیو لگا تھا, تمام راستے بند تھے. انشاءاللہ لاہور, ایک دفعہ لاہور کے لوگوں ایک بات آپ کو بتا دوں, جس دن لاہور نکل گیا سمجھو پورا پاکستان نکل گیا. گرچہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے, لیکن پاکستان میں اس حریت اور اس جدوجہد اور مزاحمت کی تحریک کا آغاز جو ہے لاہور سے ہوگا, اور انشاءاللہ 22 ستمبر کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا. تھینک یو, بہت شکریہ.